ایک مشہور عالمین حج کے لیے جاتے ہیں، حج کرتی ہے، انہیں طواف کے دوران ایک تھیلی ملتی ہے۔ تھیلی کو جب کھول کر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت ہی قیمتی ہیرے کا بنا ہوا ایک ہار ملا۔ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں غریب ہوں، چلے میری مدد ہو گیا، میں رکھ لیتا ہوں، لیکن پھر دل میں آتا ہے کہ میں تو عالم دین ہوں، پڑھ لکھا ہوں، شریف کا پابند ہوں، میرے لیے اجازت نہیں ہے، لہٰذا یہ ہاتھ میں کسی کو پہنچا دوں جس کا ہے۔ اتنی دیر میں وہ سنتے ہیں کہ کوئی شخص پکارنے والا کہہ رہا ہے میرا ایک تھیلی گر گئی، اگر کسی شخص کو ملے تو مجھے پہنچا دے اور میں اسے 500 دینار انعام کے طور پر دوں گا۔ کہا یہ بھی اچھا ہو گیا، چلے ہار پہنچا دیتا ہوں کیونکہ مجھ پر لازم ہے، اس کے بدلے 500 دینار مل جائیں گے، میری غربت ختم ہو جائے گی۔ اب یہی دل میں سوچ تھی کہ پھر خیال آتا ہے کہ یار اس کو مل کر بات کرتے ہیں۔ اس شخص کے جاتے ہیں، اکیلے میں اسے بلاتے ہیں، بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی تیری تھیلی کا رنگ کیسا تھا؟ وہ رنگ بتاتا ہے، اس کے اندر کیا تھا؟ جی اس طرح کے موتیوں کا بنا ہوا ہار تھا۔ کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ صاحب انہیں حوالے کر دیتے ہیں، وہ آگے سے 500 دینار دیتے ہیں، تو تب یہ اس کے دل میں پہلے تو آتا ہے کہ لے لو، پھر یہ عالمین کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آتی ہے نہیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کیا، اگر لینا ہوتا تو پورا ہار لے لیتا، لہذا میں نے اسے کہا کہ یہ مجھ پر لوٹانا واجب تھا، میں نے واجب پورا کیا، اخلاقی مجھ پر فرض تھا، میں نے پورا کر دیا، مجھے اس دینار کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر سے وہ کہتے ہیں لیکن میں لیتا نہیں ہوں، واپس پلٹ جاتا ہوں، اپنے مطاف کے اندر رہ کر سارے معاملات طے کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اس کے بعد یہاں ایک بات بڑی حیران والی تھی کہ وہ شخص نبی نہ تھا، اسے نظر نہیں آتا تھا جس کا ہار گرا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے معاملات کلیئر کرنے کے بعد جب واپس جانے لگا تو مجھے دریا سے گزرنا تھا، سمندر سے گزر کر جانا تھا۔ میں کشتی پر بیٹھ گیا، کشتی پر بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ کشتی جب سمندر کے اندر پہنچتی ہے تو موج آتی ہے جس کی وجہ سے کشتی ٹوٹ جاتی ہے، سارے مر جاتے ہیں سوائے میرے کے، اور میں ایک پھٹے پر تیر ہوتا ہوں۔ کئی دن تیرنے کے بعد ایک کٹا کسی جزیرے پر جا کر لگتا ہے، میں جا کر وہاں اترتا ہوں پٹے سے، اللہ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مجھے زندگی عطا کی ہے۔ وہاں سے دیکھتا ہوں ساتھ قریب ایک گاؤں ہے، اس کے اندر میں جاتا ہوں، نہ جان نہ پہچان ہے، لیکن خیر کچھ میرے پاس اس کے علاوہ راستہ بھی نہیں تھا۔ گاؤں کے اندر جب میں پہنچتا ہوں وہاں میں دیکھتا ہوں مجھے ایک کچی مسجد نظر آتی ہے، بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی، وہاں جاتا ہوں نماز پڑھتا ہوں۔ گاؤں والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی مسافر ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ چیز دے دیتے ہیں۔ رات کے وقت جب مجھے یہاں قیام کرنا ہوتا ہے وہ مجھے بستر بھی دے دیتے ہیں کہ مسافر ہے۔ اور جب نماز کا وقت آتا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں جماعت کراتا ہوں، کیونکہ میں پڑھا لکھا عالم تھا، میری قرات اچھی تھی، ان لوگوں کو بہت میری قرات پسند آ گئی تھی۔ ایک رات میں وہاں پہ گزرا، صبح بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، میں انہیں پڑھا دیتا ہوں، یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں گاؤں والے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ شاید ان کا امام بیمار ہے، یہ کہیں گیا ہوا ہے۔ خیر سے صبح جب میں بچوں کو پڑھا لیتا ہوں، میرے پاس گاؤں کے معزز لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ صاحب ہمارے جو گاؤں کے امام تھے نا، وہ بس ان دنوں میں فوت ہو گئے ہیں، اب مسجد خالی ہے، آپ کی قرات ماشاءاللہ اچھی ہے، آپ عالم دین ہیں، اچھے سلجھے ہوئے ہیں، بعمل ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ دین کا کام کریں، ہم آپ کی خدمت کیا کریں۔ کہتے بڑی اچھی بات ہے۔ کہا کہ پھر کیا ہوا کہ میں نے مسجد کو سنبھال لیا، نمازیں پڑھانا شروع کر دی، بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، وہ لوگ میری بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے، دن بدن میرے مال میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ ٹائم گزرا جب ان کے ساتھ میرا انس بڑھ گیا، محبت بڑھ کے مکمل، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں اسلام میں ہے اس کی اجازت، اور میں بالکل کوارا ہوں تو ہونی چاہیے اگر مناسب رشتہ ہو تو۔ پھر وہ کہنے کہ ہمارے جو سابقہ امام صاحب ہے نا، ان کی ایک بچی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور اللہ پاک نے اس کو دین اور فراست عطا کی ہوئی ہے، ہم آپ کا نکاح اس سے کر دیتے ہیں۔ میں راضی ہو گیا، میں نے کچھ پیسے دیے، انتظامات کیے، اور انہوں نے میرے نکاح میں بچی کو لے آئے۔ اب جب میں اس کو اب میرے گھر پہنچتی ہے، کمرے کے اندر میں داخل ہوتا ہوں، اس سے ملتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ اس کا جب دوپٹہ ہٹتا ہے تو میں سینے پر دیکھتا ہوں کہ ہار مجھے نظر آتا ہے، اور یہ وہی ہار تھا جو میں نے وہاں سے ڈھونڈ کر دیا تھا، کعبہ سے مجھے ملا تھا۔ میری نظر ٹک جاتی ہے ہار پہ، تو وہ میری طرف حیران ہو کر کہنے لگے دیکھ کر کہ کیا معاملہ ہے، آپ بڑی غور سے ہار کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہار مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بتاؤ یہ ہار کہاں سے آئے؟ کہا میرے والد محترم انہوں نے مجھے انعام دیا، محبت کے لیے تحفہ دیا تھا، یہ حج کے لے گئے تھے، وہاں سے لے کر آئے تھے، اور مجھے جب دیا تو اس کے بعد یہ فوت ہو گئے، چل بس۔ کہا والد صاحب کا تھوڑا سا اولیاء، جب اس نے سارا اولیاء بیان کیا اور ساتھ میں کہا کہ نبی نہ تھے، تو میں ہل کر رہ گیا۔ اس وقت میں نے کہا کہ یہ ہار کعبہ کے اندر مجھے ملا تھا، اور میں نے یہ اٹھا کر آپ کے والد صاحب کو واپس کیا تھا۔ کیسا اتفاق ہے؟ کہنے لگے پھر تو مبارک ہے، میرے باپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ میرا باپ جب وہاں سے پلٹ کر آیا تو مجھے واقعہ اس نے سنایا، حتیٰ کہ پورے گاؤں والے کو سنایا، اور کہا کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی مسلمان دیکھنا چاہتا ہے وہ اس جوان کو جا کر دیکھے جس نے میرے ساتھ یہ کہ اتنا قیمتی ہار واپس کیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا تھا کہ ہار دینے کے بعد پیسے میں نے دیے انعام کے طور پر، وہ بھی اس نے نہیں لیے۔ پھر میرے والد صاحب دعا کرتے تھے مالک کوئی ایسا انتظام کر دے کہ وہ جوان میرے پاس آ جائے، مجھ سے دوبارہ ملا دے تاکہ میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے سکوں، میری نسلیں نیک بن جائیں۔ میرے والد کی دعا قبول ہوگی۔ اب عالمین کہتے ہیں کہ میں نے وہاں کچھ عرصہ گزارا، مجھے پہلے ایک بیٹا اللہ نے عطا کیا، پھر دوسرا بیٹا عطا کیا، کچھ ٹائم اور گزرا 2 سال کے، جب دوسرا بیٹا ہو گیا اس کے بعد میری بیوی دنیا سے چل بسی۔ اب جو ہار تھا وہ وراثت میں تھا، وہ ظاہری بات ہے میرے پاس آنا تھا، پہلے تو ہم سب کا حصہ تھا، بچوں کا یہ وہ، پھر بیوی فوت ہونے کے بعد ہم تینوں کا حصہ بن گیا، میرا اور میرے بچوں کا حصہ بن گیا۔ اب جب کچھ ٹائم گزرا، میرا ایک بچہ فوت ہو گیا، پھر ہم دونوں کے حصہ بنا، کہا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا دوسرا بچہ بھی فوت ہو گیا، اور اس طریقے سے پورا ہار میری وراثت میں آ گیا، بہت قیمتی ہار تھا۔ اور پھر میں نے اسی ہار کو 4 کروڑ دینار میں بیچا، اور بیچ کر آج میں اس لیول پر پہنچ گیا ہوں۔ اتنی برکت ہے اس ہار کے اندر۔ صاحب اگر اس کو چوری کر لیتا نا، اسے بیچ دیتا، کھا لیتا، کر لیتا، سارا کچھ ہو جاتا، تو پھر کتنے دن کھا لیتا اس چیز کو، اس میں برکت نہیں رہتی، ختم ہو جاتا، گناہ پوری زندگی کے علیحدہ، حرام کی کمائی علیحدہ تھی۔ اب اس کے مقدر میں لکھا ہوا تو ویسے بھی تھا، تو اس نے ایک دین کے طور پر واپس کیا، اور اچھے طریقے سے اس کو کام کو میں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہی ہار پھر اس کو لٹا دیا، کیونکہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، چور ساتھ آتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، حضرت علی اسے کہتے ہیں کہ یار میری زرہ کی حفاظت کر لے، اور میں جو ہے نا اس کے بعد تو چلے کو نماز پڑھ لوں۔ اب یہ نماز شروع کرتے ہیں تو ساتھ میں چور زرہ اٹھا کر بھاگ جاتا ہے، سلام پھرتے ہیں، چور نہیں تھا، انہیں کیا پتا کہ چور تھا، وہ زرہ لے کر بھاگ گیا تھا۔ بازار میں جاتے ہیں، وہ زرہ 10 دینار میں بک رہی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں 5 میں دے گا، کہا نہیں ابھی مجھے کوئی 5 میں دے کر گیا ہے، اور میں آپ کو کیسے 5 میں دوں، میں نے پرافٹ لینا 10 میں دوں گا۔ حضرت علی نے وہ 10 دینار دے کر زرہ تو لے لی، لیکن ساتھ میں کہا تھا کہ جب میں نے نماز کی نیت کی تھی، میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اس بندے کو 5 دینار جو ہے نا وہ حفاظت کے لیے دوں گا، کیونکہ میری حفاظت کر رہا ہے، اس لیے میں اسے 5 دینار دوں گا۔ اب اس کے ذمے پر لکھی ہوئے 5 دینار تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق لکھا ہوا تھا 5 دینار اسے ملنا تھا۔ یہ انسان پہ ڈیپینڈ کر دیا، اسے حلال کرے یا حرام کرے۔ اس نے کیا کیا، اس نے اتنا کر دیا کہ وہ دینار جو اس کے 5 لکھے تھے، اگر وہ حفاظت کرتا رہتا، نماز پڑھ کر میں نے حلال ہو جاتا، لیکن اس نے جان بوجھ کر حرام کر دیے۔ اسی طریقے سے یہ عالم دین تھے، اگر یہ ان کے مقدر میں یہ ہار لکھا ہوا تھا، اور اگر یہ اس کو واپس نہ کرتے، رکھ لیتے، حرام ہو جاتے، اب صحیح طریقے سے آ گیا تو حلال ہو گیا۔ صاحب ہماری روزی اسی طریقے سے دن کی لکھی ہے، آج کی روزی رب نے لکھ دی ہے، شام ہونے سے پہلے پہلے ہمیں ملے گی۔ فرق کتنا ہے کہ ہم نے اسے حلال کرنا ہے یا حرام کرنا ہے، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لہذا حرام کی طرف کبھی یہ سوچ کر ہاتھ مت بڑھائیں کہ مال آ رہا ہے، بلکہ ہاتھ روک دیں، جو مقدر میں لکھا ہے آپ آرام سے کیوں حاصل کریں، مل تو آپ کو جائے گا، کہیں بھی نہیں جاتا، حلال سے وہ حلال سے مل جائے گا۔ لہذا حرام سے بچے، اپنی کمائی کو حلال